بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب بمصطفیٰ برسان خیشگا کہ دین ہما عروس کر ابو نرسی کی تمام اولا بیس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ زیادہ ہیں اور سلام کا جواب سب نے نہیں دیا، واجب ہے ایک دفعہ اونچی آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادت بنا، واجب چھوٹ جائے نماز میں بھی اگر تو سجدہ سہو کرنا پڑتا، اور سجدہ سہو کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں بھی پھر جھکو اور نبی کی بارگاہ میں بھی پھر بکو۔ آپ نے ایک آواز میں کہنا ہے اللہ، مسجد کی شہنشاہ اللہ کا نام لے۔ آپ گھر سے سونے کے لیے نہیں آئے، جاگے اللہ کا نام لے، جاگے تاکہ آپ کو جاگ لگے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن مہربان، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اور یہ وہ اللہ کا پیارا نام ہے جو ہم بار بار لیتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ جہاں اس کی رحمانیت جلوہ گر ہو جائے، اس کی ذات مہربان ہو جائے، وہاں پھر اس کی جو رحیمیت ہے وہ برکت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کہہ رہے محبت سے ویسے تجھے گھروں گھس کے آئے ہو یا گھروں خوش ہو کے آئے ہو؟ ذرا مسکراتے ہو اللہ کا نام لینا تھوڑا سا۔ بھائی 400 میل کا سفر تو میں نے طے کیا، اللہ بول کر دکھاؤ۔ آج میں آپ کو اللہ کا ذکر کرانے آیا ہوں۔ تقریر تو آپ کو قاری صاحب ہر جمعے سناتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا دل زندہ ہو جائے، آپ کے دل میں نور آ جائے۔ اب جب نور آتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے اور جب اجالا ہوتا ہے تو پھر اطمینان ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ بھائی یہ ذکر سب کا رک جائے، سب کا ذکر رک جائے جمعے تک، اس کی آگے کھول دو، کسی کو بجت نہ ہو، کسی کو بجت نہ ہو۔ جمعے کے میرے خطاب تھا، کسی کو بجت نہ ہو، صرف زبان سے اللہ کا نام لو۔ اب پہ پوری طرح تیار نہیں ہے وہ فیض لینے کے لیے۔ حضرات توجہ فرمائیں، دیکھیں بازار کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے،
بازار میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، دھوکے، جھوٹی قسمیں، جس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین مقام بازار ہے۔ مسجد کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تکبیریں ہوتی ہیں، تسبیحیں ہوتی ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز کو نظم دینے کے لیے بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل عبادت ہے کیا۔ اصل عبادت اللہ کا نام لینا ہے۔ بے شک بولے میں نے صرف آج آپ کو ذکر سکھایا، اگر آپ نے یہ ذکر سیکھ لیا تو یہ دیوبندی بریلوی جنگ ختم ہو جائے گا، یہ سنی شیعہ تفرقہ ختم ہو جائے گا، ہر شخص فرقہ ہونے کی بجائے امت بن جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کا نام ایسا ہے جو سب کے دلوں میں اتر سکتا ہے، لیکن دل کو دو کیفیات ہیں دل کی، ایک ہے جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور دوسری کیفیت ہے جب یہ دل مومن بن جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو خود اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سنیے خدا اللہ 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 بولے بولے اللہ بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ جس کا کھاتے ہو، دنیا میں کیا اصول ہے؟ جس کا کھاؤ بول کر دکھاؤ، جس کا کھاؤ اس کا کیا کرو؟ اس کا گاؤ تو تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا نہیں گا سکتے، باہر گالیاں دینا اچھا لگتا ہے، گیتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بات جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، اللہ کے گھر میں بھی آ کر شیطان تمہیں بولنے نہیں دے رہا ہے، بول کر دکھاؤ۔ اصل میں چاہتا ہوں ماحول بنے، اور آج آپ جب جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، دامن مراد بھر کر لے جائیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں جو پریشانیاں ہیں، تمہیں جو بیماریاں ہیں، تمہارے اندر جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو بدبو ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس دل کو دل مومن بننے دو اور اس دل میں اللہ کے ذکر کا نور سے بے شک میں یہاں پیری پوری نہیں کرنے آیا، میں مدینے والے کا دین لے کر آیا ہوں۔ پیری پوری تو بڑی آسان ہو گئی ہے، اب آپ کو جھٹکا لگتا ہے نا، کوئی جن آ گیا، کوئی جادوگر پڑ گیا، پھر اس کو بھی پیر مان لیتے ہو، جس کی شکل بھی پیروں والی نہیں ہوتی۔ ہر ایک پیر کیسا ہونا چاہیے؟ جو در مصطفیٰ کا فقیر ہو۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک مدینے والے کی سنت کی تصویر ہو۔ ہوا میں اڑنا کمال نہیں
ہے بول کر دکھاؤ. اللہ آواز نہیں آئی؟ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، بلکہ استقامت دین جو ہے، حتیٰ کہ قیامت قرآن سے ثابت ہے، بے شک اور قیامت کا تعلق ولی سے ہوتا ہے، معجزے کا تعلق نبی سے ہوتا ہے. معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کرامت ظاہر ہوتی ہے. اللہ حالانکہ کرامت کا بڑا مقام ہے، لیکن حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نہیں فقیری جلیاں بارن اللہ ستیاں لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں ستیاں پار لگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پا ٹھہرامن ہو، نام فقیر تنہا گواہ ہو اللہ سچ جنہیں دل وچ یار ٹھہرامن ہو. اب مجھے ایک بات بتائے، جنت کیا اس ذات کیفیت کا نام ہے؟ عرش جسے اللہ نے بنایا ہی اپنی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار، اس کا نام تو عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ عرش پہ؟ یہ مسجد ہے، اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. تو گھر تو رہنے کے لیے ہوگی، کہ اللہ گھر مسجد میں رہتا ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اگر آ رہی ہوتی تو اللہ کا نام لیتے ضرور. ایک دفعہ سارے مل کے دیں. اب یہ جو بھگوڑے آ رہے ہیں نا، لیٹ، باہو کا بیٹا ہوں، اللہ غوث کا نمائندہ ہوں، اللہ قاضی عباس کا خون ہوں، علی کی اولاد ہوں. کیا چنجی والوں مجھے تمہارا استقبال کرنا تھا یا تم نے میرا استقبال کرنا تھا؟ اب جو لیٹ آ رہے ہیں ان سے سوال تو میرا بنتا ہے. اب میرا خطاب جو اب ہو رہا ہے نا، یہ صرف ذکر الہی ہے. جب آخری بندہ اندر آئے گا نا، اس کے بعد چاہے آپ 2 بج جائیں چاہے آپ 2:30 بج جائیں، میرا خطاب اس کے بعد شروع ہوگا. بولے تو صحیح. اگر آپ بولتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، تو شاید میں خطاب چھوٹا کر دوں. یہ ایک دفعہ جیب میں ہاتھ ڈالیں، کوئی 100 والا نوٹ ہے تو نکالیں، 50-100 والے نوٹ نکالیں، دکھائیں مجھے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ صرف آپ لیٹ آتے ہیں یا مسجد کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. نکالیں آپ جیب سے. باہر سے آنے والے نکال رہے ہیں، یہاں والے بھی نکالیں، ایسے دکھائیں مجھے. بڑے بڑے نوٹ جیب میں جو ہے نکال لو. مشنوں کی خدمت کیا کرو، مشنوں سے محبت کیا کرو. میں یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کا گھر ہے تو گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا مولا یہ تیرا گھر ہے اور تو رہنے سے پاک ہے، تو پھر یہاں کون رہے گا؟ فرمایا گھر تمہیں بھی میں نے دیا ہے، گھر میں نے اپنا بھی بنایا ہے، لیکن تمہارے گھر کا فتنہ یہ ہے، وہاں جھوٹ ہے، وہاں غیبت ہے، وہاں گالیاں ہیں، وہاں بہت
بہت کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. میں نے یہ گھر اس لیے بنایا ہے کہ 5 وقت آ کر یہاں سے پاکیزگی کا غسل کر کے جب تم گھروں میں جاؤ گے نا، خوشبو لے کر جب تم گھروں میں جاؤ گے نا، تو گالیاں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائیں گے، غیبت ختم ہو جائے گی. حضرات اللہ پاک نے عرش بنایا، اس کی ساری مخلوق میں حجم سب سے بڑی تخلیق ہے. کتنا بھی بڑا ہو عرش پھر بھی اللہ بڑا ہے. اب میں آپ کے لیے دعا کرنے لگوں کہ آپ کو اللہ کا نام لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج سنیے، میں بڑے تحمل سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی جب اکیلا بیٹھتا ہے تو اسے حیرت آتی ہے کبھی کبھی، یار مسلمانوں کا ملک ہے، یار کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایم این اے کیا کر رہے ہیں، ہمارے وزیر کیا کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، ہماری اپوزیشن کیا کر رہی ہے، ہمارے جرنیل کیا کر رہے ہیں. ہر بندہ سوچتا ہے انصاف نہیں مل رہا، ہمارے جج کیا کر رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، روٹی نہیں پوری ہو رہی، مہنگائی ہو رہی ہے. بڑا آسان کام ہے کسی وزیر اعظم کو برا بھلا کہنا، بڑا آسان کام ہے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا، بڑا آسان کام ہے تنظیموں پر تہمت لگانا. کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو، بحیثیت باپ تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، وہ تمہاری رعیت ہیں، ان کے تم پر حقوق ہیں، کیا تم نے وہ ادا کیے؟ کیا تم نے اپنے گھر کو رائے ناز پہ رکھا ہے؟ کیا تم نے اپنی گلی کو صاف رکھا ہے؟ کیا تم نے اپنے محلے میں حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ہے؟ کیا تم نے کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہے؟ کیا کسی مجبور کا ہاتھ پکڑا ہے؟ کیا کسی ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہوئے ہو؟ جھوٹی گواہیاں دینے والے شاید آج بھی یہاں موجود ہوں، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج ہر بندہ سوچتا ہے، کبھی کبھی ضمیر بولتا ہے، وہ اسے دعوت دیتا ہے، تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو نے کسی ایم این اے کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کسی چیئرمین کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کسی وزیر اعظم کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کسی تاجر کا کلمہ نہیں پڑھا. اور زور لگاؤ، سن میری بات، کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا یا موت آ رہی ہے، آخری سانس لے رہا ہے اور آخری کلام بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے والے کو خوش ہو جانا چاہیے جس کا آخری کلام موت کے وقت آخری سانس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. فرمایا قیامت کا دن بھی لگے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، لیکن جو کلمہ پڑھ کر مرے گا اس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اسے کہا جائے گا وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، تمہیں حساب کی ضرورت ہی نہیں. پرانے زمانوں میں بھائی 1.25 لاکھ کلمہ پڑھو، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھاؤ، 1.25 لاکھ درود پڑھاؤ، 1.25 لاکھ کلو شریف پڑھاؤ. کہاں گیا وہ 1.25 لاکھ؟ کلخانی 3 دن بعد ہوتی تھی، اگلے دن ہو رہی ہے. کیوں کہ جن کا مر گیا ہے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، جو جنازے میں آ گئے ان کو بھی واپس جانا ہے.
دنیا اتنی غالب آ گئی ہے، دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ مرنے والے نے زمینیں تمہیں دی، جائیدادیں دی، بینک بیلنس دیے، عزت دی، سب کچھ دیا. اب اس پر اس کے جانے کے بعد تمہارے پاس اس کا حق ادا کرنے کے لیے 3 دن نہیں رہے. کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اس لیے اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ پھر اپنے آباء و اجداد کے راستے پر واپس ہونے کی ضرورت ہے. پھر ایک دفعہ 1.25 لاکھ درود شریف، 1.25 لاکھ کلمہ شریف، 1.25 لاکھ کل شریف، بسم اللہ شریف، یہ ایڈوانس پڑھا دو. منہ دکھانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. بڑا جنازہ سی، جی بڑا مومن سی، بڑے لوگ آئے سن. ان میں آدھے تو ایسے تھے جن کو نماز جنازہ کی دعائی نہیں آتی تھی. آپ خانی پر جاتے ہیں، 40 پر جاتے ہیں، کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو جاتے تو دعائیں مغفرت کے لیے ہیں، تو خالی آ جاتے ہیں. حضرات کبھی کبھی زمین چیختا ہے، چلاتا ہے، سوال کرتا ہے. تجھے تو ہر وقت قرآن پڑھنا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سیکھا اور سکھایا. ابا جی نے سیکھا، بیٹے کو سکھا نہیں سکتے کیونکہ ایسا ہی سیکھا کہ صحیح نہیں سیکھا. پڑھ تو لیا، پڑھانے کے لائق نہیں ہوا. اگر آج کا ہر نوجوان قرآن اس طرح سیکھے کہ کل جب وہ باپ بنے تو اس کے اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم شروع ہو جائے. اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے آج قرآن پر لگاؤ، سیدہ کائنات کی نوکرانی بناؤ، تاکہ کل جب وہ ماں بنے تو دودھ بھی پلا رہی ہو، قرآن کی لوری بھی سنا رہی ہو. حضرات حیثیت کے اوپر رسمی دکانداری والا دین نہیں اپنانا ہم نے، دکانداری والی پینی بریجی نہیں اپنانی ہم نے. ایسی تنظیم سازی میں شامل نہیں ہونا جو سوشل میڈیا کو دکھائے کہ فلان تنظیم نے کتنا ہاتھ رکھا ہے. ایک دن فوٹو بنوانا بڑا آسان ہے. یہاں کتنے ایک مجاہد آ کر بیٹھا نا یہاں 40 گھروں میں قرآن کا چراغ چل گیا. تمہارے آبا و اجداد شاید سب عالم نہیں تھے لیکن اکثریت حافظ قرآن اور قاری قرآن ہوا. تاریخ بدل دو ایک دفعہ پھر تصور کربلا بناؤ، سر سجدے میں کٹا کر، اور تمہیں مسجد میں آ کر
سر سجدے میں ڈالتے ہوئے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اب جہاں آؤ گے تو سر کٹا دو. اور میں قربان جاؤں اللہ سر نے کٹ کر بھی نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. آج پھر ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. میں نے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. بول کر دکھاؤ اللہ کا نام لو. الرحمن علم القرآن، الرحمن. اب دیکھیں اللہ جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ اور اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں اللہ نام کے بعد پہلا بڑا نام الرحمن ہے. توجہ نہیں ہے؟ بولو بولو اور بولو. الرحمن. میں آج آپ کو الرحمن سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن کا اللہ کی بڑی مہربانی ہے تم پر. برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، عطائیں ہی عطا، جود جود، سخا سخا. لیکن اگر تم نے اللہ کی مہربانیوں کا جلوہ دیکھنا ہو تو اللہ کو الرحمن علم القرآن، قرآن تعلیم کرتے ہوئے دیکھو. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. ارے اعجاز صاحب آپ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. آپ میں سے ہر شخص اگر قرآن کا قاری بن جائے، معلم قرآن بن جائے، قرآن کا علم سیکھ لے، قرآن کا علم سکھانے والا بن جائے، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے، رحمان وہ ہے، مہربان وہ ہے جس نے قرآن تعلیم کیا. تو منصب اور مسند علم و آگہی پر جلوہ بری دیکھو پروردگار. اب جبریل جب لے کے آئے نا قرآن، اب پہلی جو وحی آئی جبریل نے آگے عرض کیا اقرا. اللہ جی اقرا. حضور نے فرمایا معانا میں قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اقرا کیا ہو گیا؟ اچھا یہ بات بتائیے، الرحمن علم القرآن، خالق الترتیب یہ ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن تعلیم کیا. خالق الانسان، انسان تو بنائی اس کے بعد میں ہے. علمہ البیان، یہ بیان تو آیا ہی علم کا بعد میں ہے. اب رحمان نے جب قرآن تعلیم کیا تو کسے کیا؟ جبریل کو کیا. کیا جبریل کی رسائی اللہ تک تھی؟ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر جا کر جبریل تو رک گیا تھا. آگے کون گیا؟ یا رسول اللہ کہنے والا اور کیا دکھاؤ، فخر کرو، ناز کرو. کسی کی رسائی زمین کے، اس وقت ہماری رسائی کہاں ہے؟ جہاں میں بیٹھا ہوں میری رسائی اس سے آگے نہیں ہے. آپ کی رسائی وہاں پر ہے. میری اور آپ کی رسائی لیمیٹڈ ہے، اس کی ایک حد ہے. اب
آسمانوں پر بھی مخلوق رہتی ہے، ان کی بھی ایک حد ہے، کوئی کر دکھاؤ، ان کی بھی ایک حد ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل کی بھی حد ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جسے اس بے حد میں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ نے سنیا سی پتھرا تھا، صحیح پتھرا نال پالا پہنے، ناراض نہ ہو، اللہ کا نام لینے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو میں نے آپ کو عادت دینی ہے، دودھ کو جاگ رکھتی ہے، عادت بناؤ اللہ کا نام لینے کی۔ میں نے کہا مولا یہ جو میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں تو کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی شناخت نہیں ہے، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پہچان بن جائے تو سنو، میرا ذکر کیا کرو، میرا نام لیا کرو۔ تو مولا ہم لیں گے زبان سے، کبھی کبھی لیں گے، فرمایا میں باتیں کرتا ہوں، آج کو میری چونکہ حاضری، میرا ٹائم فریم کوئی نہیں ہے، میں نے رکنا نہیں ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرا نام لو، میری بات کرو، تاکہ میں تمہاری بات بنا دوں۔ حضرات اللہ فرماتا ہے کتنا ذکر کر، یہ اگلی بات ہے، یہ تو فرمایا ذکر کر، مولا کتنا ذکر کریں؟ فرما اگر تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان والے ہو، اور جتنے ایمان والے ہو ان کو اللہ فرما رہا ہے اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر مولا کتنا کرو؟ ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، کثرت سے۔ اب اس کی تفسیر کی باہو عارفوں کے بادشاہ نے اس کی تفسیر کی، آپ فرماتے ہیں سانس لو اللہ کا نام، یہ کیسا ہے؟ سانس لو اللہ کا نام لو، یہ سانس اگر رک جائے تو ہر چیز رک جائے گی، تو ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی بات کرو، تاکہ تمہارے فرقے ختم ہو جائیں۔ اللہ پر تو سبھی یقین رکھتے ہیں نا، تو جب عادت پڑ جائے گی نا، اس گھر میں بھی اللہ، اس گھر میں بھی اللہ، اس زبان پر بھی اللہ، ان زبانوں پر بھی اللہ۔ اچھا کچھ لوگ نا بڑے سنجیدہ ہو کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو اونچی آواز میں اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ شاید پاگل ہو گئے۔ ایک حدیث پاک کرنے پڑی، مجھے بڑا لطف آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو، اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کا ذکر اور اس انداز میں اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، وجد ختم ہو جائے گی، پاگل سمجھے۔ فرمایا اصل پاگل ہوئے جنہیں اللہ کا نام لینا نہیں آتا۔ دا عجوبہ خبر نہ دا پستنو، چاہ اللہ فرمائے زبان نو باخلا پسوٹ ہمارا نو باخلا، اللہ تو یہ تقاضا کرے کہ میرا نام محبت سے لوگ کملی والے فرمائے لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائیں۔ فرمایا وہ پاگل ہیں جو تمہیں پاگل سمجھ رہے ہیں،
اور تم جیسا سمجھدار تو بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب یہاں اس پر بھی فرقے بن گئے ہیں، اونچا کلمہ نہ پڑھو۔ اب اللہ کی شان دیکھو، سپیکر آ گئے، پہلے تو نہیں تھے، اب اللہ کا نام اونچی آواز میں لو بھائی، سارے شہر کو سناؤ۔ یہ کورونا آیا، ہمیں تو پتہ نہیں عبرت آئی کہ نہیں آئی، یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو آگے، ہماری جتنی مسجدیں برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ہیں، انہوں نے کہا ہر مسجد کے اوپر سپیکر لگاؤ اور اونچی آوازیں دو، اونچا اللہ کا نام لو تاکہ یہ نحوست ختم ہو جائے۔ حضرت گرامی انہوں نے اپنی پارلیمنٹوں کے اجلاس بلائے، کہا ہماری پارلیمنٹوں میں قرآن پڑھ کر سنو، ہماری گلی کوچوں میں میلاد کے جلوس میں کھالو، ذکر الہی کرو۔ حضرات میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کہہ دو محبت، اللہ کی محبت، یہ جو ذکر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس کو کس سے کتنی محبت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میرا محبوب اتنا حسین ہے، میرا دوست اتنا خوبصورت ہے، تو یہ آپ ذکر کرتے ہیں نا۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر ذکر اظہار محبت ہے تو مولا تیری سرکت سے کیا اظہار محبت ہے؟ ہم تو تیرا نام لیں گے، فانی ہو کر بھی تیرا نام لیں گے، تو تو باقی ہے۔ فرمایا لوگ سمجھیں گے مر گیا ہے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں۔ یہ جو لوگ قبرستانوں میں، درباروں میں کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، آپ کو کوئی ایسا شخص ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں دربار میں جا رہا ہوں، معاذ اللہ وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ میرا معبود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے جھک بھی گیا ہے، سجدہ کر بھی لیا ہے تعظیم میں، تو شریعت میں اس کو حرام کہا گیا، شرک نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مشرک، کافر، منافق کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، اگر وہ نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے گا۔ میں ایک فارمولہ آپ کو لینا چاہتا ہوں تاکہ آج سے جو آپ کا ضمیر کبھی کبھی آپ کو پکارتا ہے، کبھی کبھی آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ میں ظالم کیوں ہوں، میں قاتل کیوں ہوں۔ یہ جب موٹر سائیکل والا تیز چلتے ہوئے موبائل کان سے لگائے ہوئے کسی گاڑی میں جا کر لگتا ہے، مر جاتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے یا بچ بھی جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے یار مجھے تیز نہیں چلنا چاہیے تھا، اور جو مر گیا اس کا تو احساس ہی ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ سے غافل ہو کر مرو، اللہ کے بن کر مرو۔ جو فارمولہ آپ میں دینے لگا ہوں بڑا آسان ہے، آج سے تبدیلی کا وقت شروع ہو جائے تاکہ آپ کو پچھتاوا نہ ہو، آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو، یار یہ کام نہ کرتا، آج میرا یہ اثر نہیں ہوتا، آج جو میرے رزق میں تنگی ہے، آج جو میری فصل میں برکت نہیں ہے، آج جو میرے بچے برباد بن چکے ہیں، کاش میں ان کی اچھی تربیت کرتی۔ علم پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ آج سے
ہر شام صرف آدھا گھنٹہ مدینے والے کے نام کا گھر آپ کا کل ایک خاتون میرے پاس ہے، بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ یہ باہر کہیں جا ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے اس نے یہ گالیاں یہ تم سے سیکھی، یہ اس نے اپنے باپ سے سیکھی ہے، یا تم اس کو دیتے یا وہ تمہیں دیتا ہے. یہی کچھ ہم سکھا رہے ہیں. اور اگر آج کی بہو بیٹی آپ کے ساتھ چٹائی بچھا کر چادر بچھا کر دسترخوان درود و سلام سجا کر، آج کی ماں اپنے اس شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو درود کی لوریاں سنا. آج کا یہ آپ کا نوجوان بیٹا اگر ہر شام آپ کے ساتھ بیٹھ کر آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے درود شریف پڑھ لے، گھر میں جتنی نحوستیں ختم ہیں، رحمت و برکت کا نشور ہو. الحمدللہ دربار شریف پر مسجد حسین جو ہم نے بنائی ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آ کر مسجد حسین دیکھیے. تقریباً 8 ایکڑ میں مکمل ہو چکی ہے تعمیرات، 8 ایکڑ میں تعمیرات ہیں. 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کا بندوبست ہے. 3,000 بچوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام، 1,000 بچیوں کے لیے باپرد ہاسٹل کا انتظام موجود ہے. زمانے بھر کے یتیموں اور غریبوں کو دعوت ہے، اور میں اس کو غریب نہیں سمجھتا جو اپنے بیٹے کو تعلیم نہ دلوا سکے. میں اس کو غریب نہیں سمجھتا جو اپنے بچوں کو اچھے کپڑے نہ پہنا سکے. میں اس شخص کو غریب سمجھتا ہوں جس کے پاس مال و دولت بھی ہو، جس کے پاس وسائل گھر بھی ہو، لیکن اس کا بچہ اور اس کی بچیاں قرآن سے محروم ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پولیس افسر بن جائے، اور ایک ایسا پولیس افسر، ایک ایسا ڈاکٹر، ایک ایسا انجینئر جو حافظ قرآن بھی ہو، اپنے مرنے والے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آج کل کہتے ہیں فلان کی دعا میں 500 قرآن شامل کر دو. اور پتہ ہے کون سے 500 ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھو نا تو 1 قرآن کا ثواب ہے. 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ہے. وہ 500 قرآن اکٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا تو کسی اور نے کیوں پڑھنا آپ کے لیے؟ آپ کے پاس، میرے پاس تو قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. اس لیے حضرات آج سے ہم ایک ترتیب سے کام شروع کرنے لگے ہیں. فرقہ واریت کی تنابیں کاٹتے ہوئے، سنی شیعہ نہیں، دیوبندی بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، بلکہ آج سے حسینی بننا ہے. مجھے بتاؤ، کسی فرقے میں بھی چلے جاؤ، کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے؟ شمر رکھا ہے؟ حسن بھی رکھا ہے، حسین بھی رکھا ہے، زین العابدین بھی رکھا ہے، غلام مصطفیٰ بھی رکھا ہے. علی احمد بھی رکھا ہے. بھائی نام انہیں کے رکھے جاتے ہیں. کہیں ابو بکر کا نام چل رہا ہے، کہیں عمر کا نام چل رہا ہے، کہیں عثمان کا نام چل رہا ہے، کہیں علی کا نام چل رہا ہے،
اور میں قربان جاؤں، علی تیری عظمت کو میرا سلام ہے، ابو بکر تیری عظمت کو میرا سلام ہے۔ جب وقت وصال آیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی تشریف لے آئے، فرمایا علی میری ایک خواہش پوری کر دی، مجھے غسل تم نے دینا ہے، علی نے دینا ہے۔ وہ ہاتھ یا لڑکوں کو زبان دے دے پیچھے، علی نے صدیق اکبر کا غسل کیا، کیونکہ صدیق اکبر کی خواہش کیا تھی، جن ہاتھوں سے علی نے نبی کو غسل کیا ہے کوئی ہاتھ صدیق اکبر کے جسم پر۔ علی نے کربلا میں اپنے شہزادے حسین کی مائیت میں جو اپنے بیٹے اور حسین کے بھائی بھیجے، ایک کا نام ابو بکر بھی تھا، ایک کا نام عمر بھی تھا۔ ہم نے ایک امت تیار کیا، سوشل میڈیا میں جایا نہ کرو، اگر جاؤ تو بری بات لے کر مت جاؤ، اچھی بات لے کر جاؤ، اور وہاں سے بری بات لے کر مت آؤ۔ حضرات گرامی، تو پہلا کام آج سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آدھا گھنٹہ آپ نے دینا ہے اپنے ہی گھر میں۔ کورونا میں کیا کہا حکومت نے؟ اپنے گھر میں سمٹ جاؤ۔ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں سمٹ جاؤ، یا تم ہو یا کملی والا ہو، اس عقیدے سے درود پڑھو۔ درود پڑھتے پڑھتے کیفیت کیا بن جائے؟ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے۔ حضرات گرامی، آج میرے پاس تقریباً 22 کروڑ درود روز جمع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بھی نمبر دینا پسند کروں گا، درود والا نمبر، مرکز درود کا نمبر لیں، جتنا پڑھیں۔ موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو درود شروع کر دیں، دکان پر بیٹھیں تو درود شروع کر دیں۔ کم از کم اتنی شرم تو آئے گی، ہمیں جھوٹی قسم نہیں کھانی۔ اور میں ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے کی بجائے جائز منافع لے کر سودا بیچو، مہینے کے بعد حساب کر کے آ جانا، برکت زیادہ ہوگی اس میں۔ جو بکا تھوڑا ہوگا لیکن فائدہ زیادہ ہوگا۔ حضرات گرامی، دوسری الفاظ چونکہ یہاں آلریڈی قرآن کا مرکز موجود ہے، تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں چنجی کے غیور مسلمانوں 40 بچہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ کیا اس شہر میں صرف 40 گھر ہیں؟ اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ اتنی بڑی مسجد ہے، قرآن کا نور یہاں پھٹ رہا ہے۔ مجھے آواز میں کہہ دو انشاءاللہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں، پوتیوں، دوتوں، دوتیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں کو، اور بھانجے بھانجیوں کو جو تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں ان کو قرآن پر لگا دو۔ اور اگر تمہارے قابو نہیں آتے ایک دفعہ میرے حوالے کر دو، حافظ قرآن بھی بنا دوں گا، پروفیسر بھی بنا دوں گا، حافظ قرآن بھی بنا دوں گا، ڈاکٹر بھی بنا دوں گا۔ حضرات گرامی، چونکہ جمعہ کے بعد آج بڑے عرصے کے بعد میں دلوں مار جانا، ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے علاقے میں تشریف لائے، ہماری ڈیوٹی بیرون ملک لگا دی۔ الحمدللہ، کیا افریقہ، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا آسٹریلیا، جہاں سے سورج چڑھنا شروع ہوتا ہے اور جہاں جا کر غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ہم غروب نہیں ہوتے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں قرآن کے مرکز بنا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، میری آپ سے گزارش ہے
میں چاہوں گا کہ شام کی جو محفل بلومار میں ہو رہی آپ کو تشریف لائیں، دور نہیں ہے. اور اس دفعہ آپ نے 9 محرم کو دربار شریف پر بھی آنا ہے تاکہ ایک دفعہ بچے حسین آپ ضرور دیکھیں. میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری کی ہے. میرا جو ہیڈ آفس ہے یورپ کا برمنگھم UK میں، وہاں قرآن کے شعبہ میں 800 سے زائد بچے ایک چھت کے نیچے حافظ و قاری بن رہے ہیں. میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. میرے میلاد کے اجتماع برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. یہاں لوگ ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم برطانوی وزیر اعظم کے محل کے سامنے لاکھوں کا اجتماع کر کے سلطانیہ غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں. انشاءاللہ جمعے کا وقت بھی ہو گیا تو فیصلہ تو یہی تھا جو آپ جب آخری بندہ آئے گا اس کے بعد میرا کہیں، لیکن کیونکہ انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں ہم بھی آج لائف کا بندوبست کو دے سکے تو جی ڈاکٹر صاحب کے یہاں دعا بھی ہے انشاءاللہ.